میٹرو بس جو ہمارے لاہور میں چلتی ہے اس کے اوپر جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آئی ہے اتنی ہی کاسٹ میں انہوں نے مارس پہ مشن بھیج دیا ہے. اس 1969 کے بعد اس کو اس طرح ایکوپ کیا گیا, ریسورسفل کیا گیا ٹیکنیکلی اور پولیٹیکل اونرشپ کے تحت. اس پہ پروفیشنل لوگوں کو, رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب کائنڈ آف سو اس لوگ جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اسپیس سائنٹسٹ رادر دین واٹ از دا کیس ان پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ شاید اسپیس سائنٹسٹ کے حوالے نہیں رہے. ناسا کو پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ 1960s میں اس لیے تھی کہ یو ایس ایس آر کے ساتھ ایک ریس کھیل رہا تھا اسپیس میں, اور لونر لینڈنگ میں وہ جیتنا چاہتا تھا. اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تو چاند دیکھنے پہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا, اور انڈیا نے چندریان 3 بھیج دیا ہے جو مجھے لگتا ہے اس دفعہ سکسیزفل ہو جائے گا. السلام علیکم, دس از وکاس اقبال. ویورز, آج پھر ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ آپ کے سامنے ڈسکشن لے کے آئے, اور وہ یہ ہے کہ آپ نے شاید یہ خبر دیکھی ہو کہ انڈیا نے پچھلے دنوں چندریان 3 کے نام سے اپنا ایک راکٹ لانچ کیا ہے جو کہ چاند کے جنوبی حصے میں لینڈ کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ شروعات میں تو جو سپر پاورز تھیں انہوں نے ہی آؤٹر اسپیس کو ایکسپلور کیا تھا, پر آج جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں تو تقریباً 100 ایسی اسٹیٹس ہیں جو اسپیس میں کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کام کر رہی ہیں. اس میں اب پبلک سیکٹر بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں چندریان 3 کی طرف جاؤں, آج میں نے پھر دعوت دی ہے اپنے شو میں ڈاکٹر اطہر منصور کو, اور میرا سر سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ وہ ہمارے ویورز کے لیے پہلے یہ ایکسپلین کر دیں کہ گلوبل اسپیس اکانومی کا کانسیپٹ کیا ہے اور اس کی سگنیفیکینس کیا ہے. سر, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو وکاس. سر, گلوبل اسپیس اکانومی اور اس کی سگنیفیکینس کیا ہے, کانسیپٹ بھی بتا دیں اور اس کی سگنیفیکینس بتا دیں, کیونکہ ذرا ایک یونیک سا کانسیپٹ ہے. جو اسپیس اکانومی ہے یہ گڈز اینڈ سروسز ہے جو اسپیس میں پروڈیوس ہوتی ہیں اسپیس کی کنزمپشن کے لیے. فار ایگزامپل مائننگ دا مون اور ایسٹرائڈس فار مٹیریل which has to be used in the space. تو جو اس وقت گلوبل اسپیس اکانومی ہے اس کی ورتھ اراؤنڈ $470 بلین کو کراس کر چکی ہے, اور اس میں صرف پہلے جو یہ گلوبل اسپیس اکانومی کے میجر پلیئرس تھے وہ کولڈ وار ایرا میں یو ایس ایس آر, فارمر سوویت یونین, اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تھے جو اسپیس ریس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کر رہے تھے. اور پھر 1969 میں ہم نے دیکھا کہ لونر لینڈنگ یو ایس اے نے وہ اسپیس ریس میں جیتی جب انہوں نے اسپیس پہ لینڈ کیا سب سے پہلے اپنا ایسٹرونٹ. لیکن اب اس وقت دنیا میں 90 سے زیادہ اسٹیٹس, جیسے آپ نے بتایا کہ 100 کے قریب اسٹیٹس جو ہے وہ اسپیس اکانومی میں آپریٹ کر رہے. اور جیسے جیسے اسپیس ٹیکنالوجی ایوالو کرتی گئی ہے اس کی کاسٹ بھی ریڈیوس ہوتی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر اور پرائیویٹ انویسٹرز بھی اسپیس اکانومی میں آپریٹ کر رہے ہیں. پریسائسلی اس وقت 10,000 سے زیادہ فرمز اور 5,000 سے زیادہ انویسٹرز جو ہے انہوں نے اسپیس ٹیک میں انویسٹ کیا ہوا ہے. تو اگر میں ویورز کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے سمپلیفائڈ فارم میں بتاؤں تو آل گڈز اینڈ سروسز وچ آر پروڈیوسڈ ود ان دا اسپیس فار کنزمپشن ود ان دا اسپیس از نون ایز اسپیس اکانومی. اور اس وقت جو اسپیس ٹیک میں لیڈر کنٹری ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, سیکنڈ پہ چائنا, اور تھرڈ پہ یونائٹڈ کنگڈم. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اراؤنڈ $30 بلین جو ہے اس نے اسپیس اکانومی میں اس کو آپریٹ کر رہا ہے, اور چائنا اس سے کا خاصا پیچھے ہے ابھی, لیکن سیکنڈ پہ چائنا اور تھرڈ پہ UK. جو ایک اسپیس اکانومی کا ایک نیگیٹو فال آؤٹ ہے وہ ہے جو ڈیبری ایکیومولیٹ ہو رہا ہے اسپیس میں ارتھ کے آربٹ میں. ایک محتاط اندازے کے مطابق 9,000 ٹنز آف ڈیبری جو 1 ملی میٹر سے بڑے سائز کا ہے وہ اسپیس کی اندر ارتھ کے آربٹ میں پھیلا ہوا ہے, جو کہ آگے بڑھتا جائے گا. تو اس کے لیے جو اسپیس اکانومی میں جو ایجنٹس آپریٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ایریا آف کنسرن. یہاں میں ایک بات اور ایکسپلین کرتا چلوں, جو ڈیبری کا سر نے آپ کو بتایا ہے, اسپیس کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہے اسٹیٹس کی اس سے ادھر جو ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے
اور جو وہاں پر سیٹلائٹس اور ان کے جو ٹکڑے اور چیزیں پھیل جاتی ہیں اس کو ہم اسپیس ڈیبری کہتے ہیں. ایبسولوٹ. اینڈ آبویسلی کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جیسے زمین پہ سویپرز ہوتے ہیں تو ادھر سویپرز موجود ہوں گے جو اس کا کلین کر دیں گے, صاف کر سکیں گے. تو اس کو صاف کرنے کا ایک میکینزم ٹیکنالوجیکلی ڈیولپ ہوگا یا ہو رہا ہے جی, بٹ اٹس گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم ٹو ریموو دیٹ ڈیبری. رائٹ. سر آپ ابھی ہمیں یہ بتائیں کہ جو چندریان 3 مشن بھیجا ہے انڈیا نے ساؤتھرن سائڈ آف دا مون پہ, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, اس سے انڈیا کو کیا ایج ملے گا, اور اس سے پہلے بھی انہوں نے 1 اور 2 کے نام سے بھی بھیجے تھے, تو تھوڑا سا ذرا بتاؤ. جی, چندریان 1 جو ہے 2008 اور چندریان 2 2019 میں. چندریان 2 جو ہے وہ فیل ہوا تھا بیکاز اس کے 5th انجن کے اوپر ایک ایکسٹرا پریشر تھا جس کی وجہ سے وہ سکسیزفلی لینڈنگ نہیں کر سکا. چندریان 3 کی جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف لینڈنگ ہے وہ اراؤنڈ 23 to 24 اگست ہے, اور یہ سن رائز کے قریب سدرن پولر ریجن جو ہے مون کی وہاں پہ لینڈ کرنے کی اس کی ایکسپیکٹیشن. 14 جولائی کو یہ انڈیا کے ایسٹرن کوسٹ سے ایک سٹی ہے وہاں سے لانچ کیا گیا ہے, اینڈ 14 جولائی سے 24 جولائی تک کا جو سفر ہے یہ آپ سمجھے 40 ڈیز کا تقریباً. 14 جولائی سے 24 اگست تک کا سفر جو ہے یہ تقریباً 40 ڈیز کا سفر ہے. تو اس سفر کے دوران یہ وہاں پہ اپنی جگہ جو ہے وہ تعین کر کے وہاں پہ اس کو یہ لینڈ تعین تو ہوئی بھی ہے کہ ساؤتھ پولر ریجن میں وہاں پہ کوشش کریں گے کہ اس کو سکسیزفلی لینڈ کریں. دیکھیں اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ انڈیا کے لیے اور اسپیسیفکلی انڈیا کی جو ایجنسی اسرو ہے جو ان کی سائنس کی اسپیس سائنس کی ریسرچ کی آرگنائزیشن ہے, جیسے پاکستان میں اسپارکو ہے, اس کا جو آپ سمجھے پیرلل جو انسٹیٹیوشن ہے انڈیا میں وہ اسرو کے نام سے ہے, جو اسپارکو سے 8 سال بعد 1969 میں وجود میں آیا ہے. اسپارکو جو ہے وہ 1961 میں پاکستان میں اسٹیبلش کیا گیا تھا, جبکہ اسرو 1969 میں انڈیا میں اسٹیبلش کیا گیا تھا, اور اس کے بعد سے اس نے بہت اچھی ٹریجیکٹری رکھتے ہوئے ایک بڑی اچھی ٹریجیکٹری پہ کام کرتے ہوئے بجٹری ایلوکیشنز, ٹیکنیکل جو اس میں مین پاور تھی اس کی انڈکشن, اور کائنڈ آف رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کے تحت اس انسٹیٹیوشن کو پولیٹیکلی اور ٹیکنیکلی بلڈ کیا گیا, اور آج اس نے یہ چندریان 3 کے نام سے جو مشن مون مشن لانچ کیا ہے وہ مون پہ جانے کے لیے ریڈی ہے. تو انڈیا اسپیس کے اندر چائنا اور USA سے اور UK سے کمپیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ اگر وہ سکسیزفلی لانچ کر کے اور اس کو پہنچا دیتا ہے, وہاں پہ لانچ تو ہو گیا, پہنچا دیتا ہے, لینڈ کروا دیتا ہے, تو انڈیا کلیم کر سکتا ہے کہ اس نے اسپیس میں بھی اب کافی ڈیولپمنٹ کر لی اور اسپیس سائنسز میں کافی آگے نکل گیا. تو سر انہوں نے ساؤتھرن پول آف مون ہی کیوں چوز کیا, وٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں جب آپ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی ڈومین میں, اسپیس سائنسز کی یا اسپیس کی پالیسی کی ایک ڈومین ہے اسپیس کی, اسپیس کو ایکسپلور کرنے کے لیے کنٹریز اپنی پالیسیز بناتی ہیں, لاز بناتی ہیں, ریگولیشنز بناتی ہیں, اور جیسے ناسا آپ کو پتہ ہے سپریم ایجنسی ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں, اسی طرح UK کی بھی اسپیس ایجنسی ہے, یورپین اسپیس ایجنسی ہے, انڈیا کی اسرو کا جیسے میں نے ذکر کیا ہے. تو وہ کوشش کرتی ہے کہ وہ لیڈر بنے اپنے ایریا میں, جو بھی ایریا وہ اسپیس میں ایکسپلور کرنے کی. جیسے اب ایلون مسک کی کمپنی جو اسپیس ایکس ہے وہ مارس کو کالونائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے, تو کون سی ایسی کوئی ملک بھی وہاں پہ نہیں جانے کو ریڈی, یا کوئی ملک بھی اس طرح جا کے کانکر نہیں اسے کر رہا, لیکن ایک پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ جو ریچسٹ پرسن آف دا ارتھ ہے وہ ایک پائنیئرنگ کائنڈ آف کام کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ لیڈر کے نام سے جانا جائے. تو انڈیا بھی آئی تھنک کیونکہ مون پہلے تو کانکر ہو چکا ہے, مون پہ لینڈنگ ہو چکی ہے, بٹ انڈیا وانٹس ٹو شو ٹو دا ورلڈ کہ وہ اس پارٹ میں بھی جا سکتا ہے جہاں پہ ڈیولپ کنٹریز یا وہ کنٹریز جن کے پاس ریسورسز بھی موجود تھیں وہ بھی ابھی تک نہیں گئے. تو آئی تھنک اٹ کین گیو سائیکولوجیکل ایج, جو کچھ چیزیں سمبولک بھی ہوتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس پارٹ آف دیٹ سمبولک گیم وچ انڈیا از پلئنگ ان دا ریجن اینڈ ان ورلڈ افیئرس. اچھا سر, آپ نے جیسے ذکر کیا کہ پاکستان کا جو پرنسپل آرگن اسپارکو, جس کا کاؤنٹر پارٹ اسرو ہے, انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن, وہ بنا 1969 میں, اور اسپارکو بن گیا تھا 1961 میں. تو ایک دفعہ میں نے ایک خبر پڑھی تھی جب 2012 میں انڈیا نے بہت کامیابی سے ایک اپنا اسپیس مشن بھیجا مارس پہ, اور وہ مشن بھیجنے کے ساتھ ہی انڈیا کا شمار ہونے لگا ایشیا کی پہلی اسٹیٹ کے طور پہ جس نے مارس پہ مشن بھیج دیا ہے. اس پہ پھر انہوں نے ایک بالی ووڈ کی مووی بھی بنائی اس ریئل اسٹوری کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے, ایک موٹیویشن کے لیے. بٹ خبر یہ تھی نیوز پیپر کی
کہ میٹرو بس جو ہمارے لاہور میں چلتی ہے اس کے اوپر جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ آئی ہے اتنی ہی کاسٹ میں انہوں نے مارس پہ مشن بھیج دیا ہے. تو اوپر سے ہم پیچھے بھی بہت رہ گئے ہیں کیونکہ ہمارا تو نام کہیں نہیں آ رہا اسپیس میں. انڈیا جو ہے سیٹلائٹ لانچنگ وہیکلز کو کمرشلی اب دے رہا ہے, جس کے پاس نہیں ہے اوکے جی اپنا سیٹلائٹ ہم سے لانچ کروا لیں. انہوں نے بہت تھوڑی کاسٹ میں مارس پہ بھی مشن بھیج دیا, اور ایک ایکسپیریمنٹ فیل ہونے کے باوجود, چندریان 2 کے باوجود, انہوں نے کنسسٹنسی کی پیس کو رکھا اینڈ دے آر ایڈمنٹ کہ انہیں سکسیس مل جائے گی, اور ایک یونیک چیلنج لے لیا. تو یہ پریورٹیز تھوڑا سا ذرا ایکسپلین کر دیں کہ کیا ہمیں لگتا ہے کہ اسپیس کوئی فضول سی چیز ہے, مطلب تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں اسرو کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے 1969 میں, جیسے آپ نے کہا, میں نے ذکر کیا پہلے, اور اسپارکو کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس سے 8 سال پہلے کیا, لیکن اسرو 1969 کے بعد اس کو اس طرح ایکوپ کیا گیا, ریسورسفل کیا گیا ٹیکنیکلی اور پولیٹیکل اونرشپ کے تحت. انڈیا میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا, وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا, اس کو ایک پیرائے میں, وہ ہے پولیٹیکل کنٹینیوٹی, ڈیموکریٹک سسٹم کی پولیٹیکل کنٹینیوٹی, جو کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں نہیں گئی. جو اسرو ہے یہ 1969 کے بعد اس نے ایک بڑے آرگنائزڈ اور ڈسپلنڈ انداز میں, پروفیشنل انداز میں کام کیا ٹورڈز انڈیاز اسپیس انڈیورز. اور آج جیسے آپ نے بتایا یہ کمرشل ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے, جیسے اسپیس نیویگیشن, یہ ایک کمرشل ایکٹیویٹی ہے جس کو اسرو سیل کرتا ہے, اور اسرو اس کے لیے جیسے آپ نے بتایا ویکلز اور وہ سارا کچھ. تو یہ جو لوگ یا جو کمپنیز پرائیویٹ سیکٹر کی ہوں, فرمز ہوں, انویسٹرز ہوں, یا پبلک سیکٹر کے کوئی ادارے ہوں, وہ اسپیس میں جانا چاہتے ہیں, اسپیس کے بارے میں انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہو, تو اسپیس نیویگیشن کے لیے اسرو پرووائڈ کرتا ہے سروسز آن کمرشل بیس. اس کے علاوہ وہاں پہ جو مین پاور رہی وہ ٹیکنیکلی بڑی ساؤنڈ رہی, اس پہ پروفیشنل لوگوں کو, رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب کائنڈ آف یو نو. سو اسرو کو جو ہیڈ کر رہے ہیں وہ اسپیس سائنٹسٹ ہیں, اسپیس کے ایکسپرٹ ہیں, رادر دین واٹ از دا کیس ان پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ شاید اسپیس سائنٹسٹ کے حوالے نہیں رہے. پاکستان نے اسٹارٹ تو بہت اچھا لیا, اور پاکستان نے 1962 میں ریبر 1 جو راکٹ لانچ کیا وہ اسرو سے 7 سال پہلے لانچ کر, اور پاکستان اس وقت ایشیا کا دوسرا ملک جاپان اور اسرائیل کے بعد اور دنیا کا 10واں ملک بنا. پاکستان کے لیے یہ نو اسمال اچیومنٹ تھی, یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی کہ آپ نے ریبر 1 کا راکٹ لانچ کیا. اور اس کے بعد پھر پاکستان نے کام اور زیادہ کیا, کیونکہ پاکستان ناسا, یو کے اور یورپین اسپیس ایجنسیز کے ساتھ 1988 تک کولیبوریٹ کرتا. ناسا کو پاکستان کی ضرورت جو ہے وہ 1960s میں اس لیے تھی کہ یو ایس ایس آر کے ساتھ ایک ریس کھیل رہا تھا اسپیس میں, اور لونر لینڈنگ میں وہ جیتنا چاہتا تھا, مون کی لینڈنگ میں, جو اس نے 1969 میں کی. تو اس وقت جو انڈین اوشن کا جو ریجن ہے, جو انڈین اوشن کا ایریا ہے, یہاں کی جو ونڈ ڈائنامکس ہیں وہ اپر ایٹماسفیئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے بڑے امپورٹنٹ تھے, اور پاکستان اس وقت ویسٹرن کیمپ میں, ویسٹرن بلاک میں تھا اگینسٹ یو ایس ایس آر, سیٹو اور سینٹو. جی, تو پاکستان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنا ایک نیچرل الائنس کے طور پہ, امریکہ نے پاکستان کو ہیلپ بھی کیا ٹیکنالوجی میں بھی, اور پاکستان کے ساتھ اسپیس کے ایریا میں کولیبوریٹ بھی کیا. اور ایونچولی آپ نے دیکھا کہ پاکستان نے ریبر 1 بھی کیا لانچ, اس کے بعد پاکستان سیٹلائٹ کے ایریا میں گیا, بدر 1 لانچ ہوا, لیکن کافی وقفے کے بعد پھر بدر 2 بھی ہوا, پاک سیٹ 1 بھی ہوا, بہت ساری پاکستان نے چیزیں کی, لیکن وہ اتنی اسپوریڈک ہوئی کہ وہ پاکستان کو, اور ایک ٹیکنیکل مین پاور بلڈ نہیں کی گئی, پولیٹیکل اونرشپ نہیں تھی. ضیاء الحق کے دور میں بجٹری کٹس لگے, ریسورسز کو لے لیا گیا کہ پاکستان کنزیومڈ تھا یا اوور آکوپائڈ تھا ود دیٹ افغان جہاد, سو کالڈ جہاد اگینسٹ یو ایس ایس آر جو پاکستان کر رہا تھا. تو ایک پولیٹیکل اونرشپ, ٹیکنیکل سائڈ کی نہ ملنا, اس کی وجہ سے ساری ٹریجیکٹری خراب ہو گئی. پاکستان نے ایک اچھا لانچ تو لیا, لیکن اس کے بعد پاکستان اس کو سسٹین نہیں کر سکا. اسرو آن دی ادر ہینڈ سلولی اینڈ گریجولی اپنے آپ کو بلڈ کرتا رہا, اپنے آپ کو ڈسپلن, جیسے میں نے بات کی ہے, آرگنائزڈ انداز میں اور پروفیشنل انداز میں آگے لیتا گیا. تو آج وہ یہاں پہنچ گیا کہ وہ مارس پہ, مون پہ جو چندریان 3 ہے اس کو لینڈ سکسیسفلی کرنے کے لیے وہ آلموسٹ ریڈی. یس, آپ کی بات سے مجھے یہ سمجھ آیا ہے, ایک پاکستان میں ہمارے پاس پولیٹیکل ول کا نہ ہونا, دوسرا یہ کہ ایڈ ہاکزم بیسس پہ ہمارے یہاں جو انسٹیٹیوشن چلائے جاتے ہیں, تیسرا یہ کہ مطلب جو ریلیونٹ لوگ نہیں ہوتے انہیں انسٹیٹیوشنل ہیڈ لگا دیا جاتا ہے, اور چوتھا آبویسلی بجٹری کٹس جس کی وجہ سے کنسسٹنسی ڈسٹرب ہوتی رہی, اور پانچواں یہ کہ لیک آف ویژن.
تو یہ 5 فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاکستان اسپیس پروگرام از ناؤ ڈیکڈز بیہائنڈ. بیکاز وائی آئی ایم سیئنگ دس, ہمیں ہر چیز میں انڈیا کے ساتھ کمپیئر کرنے کی عادت ہے. یہ شاید ہمارا براٹ اپ اس انداز سے ہوا ہے کیا, لیکن اگر آج کے ہم فیکٹس دیکھیں تو ان اکنامکس, ان ٹیکنالوجی, انڈیا از فار اہیڈ دین پاکستان. سو وٹ وی شوڈ ڈو, اوکے جو ہوا سو ہوا, بٹ آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو پاکستان کی پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے یا پولیٹیکل لیڈرز ہیں, ان کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو اسپیس کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کی کافی ساری پازیٹیو ایکسٹرنیلٹیز ہوتی ہیں. اکنامکس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ایکسٹرنیلٹیز کا, یا اسپل اوورس کہتے ہیں اس کو. اسپیس سائنسز میں اگر ہم کام کریں گے تو اس کے لیے ہمارے لیے ٹیلی کام سیکٹر, سیٹلائٹ سے, آپ کو پتہ ہے سیٹلائٹس اس وقت آربٹس میں گھوم رہی ہیں اور ان سے بہت سارے کام لیے جا رہے ہیں, کمیونیکیشن سے لے کے ٹریکنگ سے لے کے سیکیورٹی. جیسے انڈیا کی آرمی کی سیٹلائٹس جو ہیں وہ پاکستان کے اٹیک کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے ایئر بورن وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم اس سے ہوتا ہے. ایبسولوٹلی. سو اس کی بہت ساری پازیٹیو ایکسٹرنیلٹیز ہیں جو دوسرے ڈیفینس سیکٹر میں, ٹیلی کام سیکٹر میں اور بہت سارے اور سیکٹرز میں ہم ان کے یوزج جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو پولیٹیکل لیڈرشپ کو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ دس از ناٹ سم تھنگ وچ از یوز لیس انویسٹمنٹ. اگر پرائیویٹ سیکٹر کی فرمز اور انویسٹرز دنیا میں 10,000 اور 5,000 میں نے آپ کو بتایا 10,000 کے قریب فرمز اور 5,000 کے قریب انویسٹرز اگر آپریٹ کر رہے ہیں اسپیس میں, تو پرائیویٹ سیکٹر کا بندہ تو کبھی بھی آپریٹ نہیں کرے گا اگر اس کو صرف لاسز نظر آ رہی ہیں. اسٹیٹس تو چلے پھر بھی آپریٹ کرتی ہیں کچھ ایریاز میں. تو ایک تو یہ چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس کو سیریسلی. سیکنڈ, پلیسنگ دا رائٹ پیپل ان اسپارکو, بیکاز یہ جو اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کی ہماری جو آرگنائزیشن ہے, جو ہمارا کمیشن ہے, اس کے اندر وہ لوگ جو اسپیس کو سمجھتے ہوں, اسپیس کی سائنس کو سمجھتے ہوں, اسپیس کی ٹیکنالوجیز کو سمجھتے ہوں, اسپیس کے لیے جو انوویشنز ریکوائرڈ ہے اس کو سمجھتے ہوں, ان کو پلیس کرنا ضروری ہے تاکہ وہ پراپر ویژن کے ساتھ لیڈ کر سکیں اسپارکو کو, اور پھر وہ ان ٹیلنٹس کو اکٹھا کر سکیں جو چاہے وہ اوورسیز ہیں, چاہے وہ پاکستانی ٹیلنٹ اوورسیز گیا ہوا ہے, چاہے وہ لوکل انڈسٹری میں یا لوکل اکیڈمیا میں یا لوکل یونیورسٹیز میں یا لوکل پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر میں ہے, اس کو پلیس کر سکیں تاکہ وہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ ریسرچ کر سکیں جن سے ہم اس طرح کے مشنز جیسے چندریان 3 ہے اس طرح کے مشنز لانچ کر سکیں, رادر دین کہ ہم پیچھے رہ جائیں. اور ایڈوکزم جو آپ نے بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایڈوکزم نہیں بلکہ ایک سسٹینیبل انداز میں اس کو پالیسی کو بنانا چاہیے. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اسپیس کا ورڈ جو ہے وہ کچھ ایمبیگوس ہے, جو لیگل کچھ لوگوں نے انٹرپریٹ کیا ہے. آئی ہیو کم اکراس سم ریڈنگس جو یہ مینشن کرتی ہیں کہ کلیئرلی اس کو لا کا پارٹ بنانا چاہیے تاکہ اسٹیچوٹری بھی آپ کو کور ملے کہ اسپیس کو ایکسپلور کرنے کے لیے ریگولیٹری باڈیز یا جو آپ نے لیگل فریم ورک آپ کو چاہیے وہ آپ کے پاس ہو, تاکہ آپ اس کے ذریعے پھر اسپیس میں کچھ نہ کچھ اپنی پریزنس دکھا سکیں جیسے اس وقت 100 کے قریب ممالک کی ہے. تھینک یو سو مچ سر فار ویری انلائٹننگ ڈسکشن. ویورز, میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جیسا کہ سر نے بتایا اس کو 1 لائن میں اگر میں سمیٹنے کی کوشش کروں تو پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرشپ چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہے اور پاکستان کے جو پاور کوریڈورز ہیں ان کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ جن کے ساتھ ہم کمپیٹ کرتے ہیں یا جو ہمارے نیبر ہیں, ہمیں اگر 21 سینچری میں جو کہ ایشیا کی سینچری کہی جاتی ہے اس میں اپنی ایک ریزنیبل اسپیس بنانی ہے تو ہمیں آؤٹر اسپیس کی ایکسپلوریشن کو ایک کلیئر ہیڈڈ ویژن کے ساتھ, اسپیشلائزڈ اپروچ کے ساتھ اور پولیٹیکل ول کے ساتھ, کنسسٹنسی کے ساتھ لے کے چلنا ہوگا. پلس اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں تو چاند دیکھنے پہ جھگڑا ختم نہیں ہوتا اور انڈیا نے چندریان 3 بھیج دیا ہے جو مجھے لگتا ہے اس دفعہ سکسیزفل ہو جائے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹس میں آپ ہمیں بتائیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اسٹے ٹیونڈ. خدا حافظ.